وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین کرام، ہمارے گزشتہ لیکچر تک ہم اسم کے بارے میں 4 ضروری باتیں پڑھ رہے تھے، یعنی اسم کی جنس، اسم کا عدد، اس کی وسعت اور اعرابی حالت۔ اس طرح ہماری ایک سٹیج اس پروگرام کی مکمل ہوئی، اور آج سے الحمدللہ ہم دوسری سٹیج کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلی سٹیج میں ہم نے صرف ایک اسم پر اپنا فوکس رکھا کہ کون سا اسم مذکر استعمال ہوتا ہے اور کون سا مؤنث۔ ناظرین کرام، کوئی بھی کلمہ جب جملے سے ہٹ کر بالکل اکیلا استعمال ہو، تنہا، تو اسے گرامر کی روح سے ہم مفرد اسم کہتے ہیں۔ آج سے ہم 2 یا 2 سے زائد کلمات کو ملا کر ایک نئی چیز بنائیں گے، اور 2 یا 2 سے زائد کلمات کے ملنے سے جو چیز وجود میں آتی ہے اسے گرامر کی روح سے مرکب کہتے ہیں۔ یعنی ایک اسم اور اس کے ساتھ دوسرا اسم ملے گا تو اس سے کیا بنے گا؟ مرکب۔ تو آج سے ہم مرکب پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، مرکب 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا مرکب جس میں بات مکمل ہو جائے، اسے مرکب تام یعنی جملہ کہتے ہیں۔ مثلا لڑکا نیک ہے۔ اب اس میں 2 اسم استعمال ہوئے ہیں، ایک اسم لڑکا اور دوسرا اسم نیک، اور اس میں بات بھی مکمل ہو گئی ہے کہ لڑکے کے بارے میں ہم ایک خبر دے رہے ہیں کہ لڑکا نیک ہے۔ ایسے مرکب کو مرکب تام یعنی جملہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ مرکب جس میں بات مکمل نہ ہو، مثلا نیک لڑکا۔ ناظرین کرام، نیک لڑکا 2 اسموں سے مل کر ایک مرکب بنا ہے، جس میں ایک اسم ہے نیک اور دوسرا اسم ہے لڑکا۔ لیکن اس میں بات مکمل نہیں ہو رہی کہ نیک لڑکا کیا کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نیک لڑکا قرآن پڑھتا ہے تو پھر بات مکمل ہو جائے گی، لیکن ابھی ہم نے صرف آدھی بات کی ہے، نیک لڑکا۔ تو ایسا مرکب جس میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مرکب ناقص۔ تو آج سے ہم مرکب ناقص پڑھیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب ناقص کی 4 قسمیں ہیں۔ اس سٹیج پر ہم وہ 4 اقسام پڑھیں گے ایک ایک کر کے، اور ان میں سے سب سے پہلی قسم ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ 2 اسموں کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی کوئی خوبی یا خامی بیان کرے، جیسا کہ نیک لڑکا۔ اب اس میں جو اسم نیک ہے یہ ایک خوبی ہے، اور یہ کس کی بیان ہو رہی ہے؟ اسم لڑکا کی۔ تو یہ نیک لڑکا یہ مرکب توصیفی ہے اردو میں۔ ایسا اسم
جو خوبی یا خامی کو بیان کرے اسے صفت کہتے ہیں، اور جس اسم کی خوبی یا خامی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ یعنی مرکب توصیفی صفت اور موصوف کا مرکب ہوتا ہے، ایک اسم صفت ہوتا ہے اور دوسرا اسم موصوف۔ ناظرین کرام، اردو میں صفت پہلے بیان کی جاتی ہے اور موصوف بعد میں، جیسا کہ نیک لڑکا، صفت پہلے موصوف بعد میں، جبکہ عربی زبان میں اس کے الٹ ہے۔ عربی زبان میں موصوف پہلے بیان کیا جاتا ہے، یعنی وہ اسم جس کے بارے میں کوئی خوبی یا خامی بیان کرنا ہو، موصوف، اس کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے اور بعد میں اس کی خوبی یا خامی یعنی صفت بیان کی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے تو اسم لڑکا کی عربی ہے ولدن، تو یہ ہم پہلے لکھیں گے، اور صفت بعد میں۔ اسم نیک کی عربی ہے صالحن، نیک، تو یہ ہم نے دو اسم عربی میں لکھ دیے، ولدن اور صالحن، لیکن ابھی ہم اسے مرکب توصیفی نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے اس کا قاعدہ بیان نہیں کیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کھانا تیار کرنا ہو تو اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، کچھ اجزاء ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر حلوہ تیار کرنا ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ پہلے سوجی یا آٹا ہوگا، پھر چینی ہوگی، گھی ہوگا، اور پھر اگر کسی بڑے لیول کا حلوہ ہے تو اس کے لیے کچھ ڈرائی فروٹ بھی ہوگا۔ لیکن اگر ان سب چیزوں کو ہم اکٹھا کر دیں، ایک دوسرے کے اندر مکس کر دیں، تو اس سے حلوہ تو تیار نہیں ہوگا، بلکہ حلوہ کب تیار ہوگا؟ جب ان تمام چیزوں کو ایک خاص ترکیب کے ذریعے ہم آپس میں ملائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح یہاں پہ ہم نے دو اسم تو لکھ دیے، ولدن لڑکا اور صالحن نیک، لیکن ابھی ہم نے اس کا قاعدہ یعنی اس کی ترکیب بیان نہیں کی۔ اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے کہ صفت چونکہ موصوف کی ہوتی ہے، اس لیے اسم کے بارے میں جو چار باتیں ہم نے پڑھی تھیں، اسم کی جنس، اس کا عدد، اس کی وسعت اور اس کی اعرابی حالت، تو ان چاروں باتوں کے لحاظ سے صفت موصوف کے تابع ہوگی، یعنی صفت موصوف کے مطابق ہوگی۔ مثلا اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ موصوف مذکر ہو اور صفت مؤنث، دونوں ایک جیسے ہوں گے۔ اسی طرح عدد کے لحاظ سے بھی صفت موصوف کے مطابق، اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد استعمال ہوگی، اگر موصوف مثنیٰ ہے یعنی دو کو ظاہر کر رہا ہے تو صفت بھی مثنیٰ ہوگی، اور اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی۔ اسی طرح اعرابی حالت، اگر موصوف حالت رفع میں ہے تو صفت بھی حالت رفع میں ہوگی، اور اگر موصوف حالت نصب میں ہے تو صفت بھی حالت نصب میں ہوگی،
اور اگر موصوف حالت جر میں ہے تو صفت بھی حالت جر میں ہوگی۔ اسی طرح ناظرین کرام، وسعت کے لحاظ سے اگر موصوف نکرہ ہے، عام اسم ہے، ولدن کوئی لڑکا، تو اس کی صفت بھی نکرہ ہوگی، اور اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی۔ یعنی صفت اسم کی چاروں باتوں کے لحاظ سے موصوف کے مطابق ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ ایک ترازو قائم کر لیتے ہیں کہ جو چیز ترازو کے ایک پلڑے میں ہوگی وہی چیز ترازو کے دوسرے پلڑے میں، تو اس سے جو مرکب وجود میں آئے گا اسے ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں، اور یہ مرکب قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ولد صالح جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے یا نہیں۔ دیکھیں، اسم ولد جو ہے اس کا معنی ہے لڑکا، کوئی لڑکا، تو جنس کے لحاظ سے یہ کیا ہوا؟ مذکر ہے۔ صالح کیا ہے؟ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو ہم نے دیکھنا ہے، جو ہم نے جنس کا قاعدہ پڑھا تھا کہ کون سے اسم مؤنث ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ مؤنث دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مؤنث حقیقی ہوں، جیسے لڑکی، جیسے عورت، جیسے گائے، یہ مؤنث حقیقی ہیں۔ یہ وہ مؤنث ہیں جو جانداروں میں پائے جاتے ہیں، تو ان کا تو ہمیں اس کے معنی سے ہی علم ہو جاتا ہے۔ جیسے لڑکا کو جیسے ہی ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ مذکر ہے اور لڑکی مؤنث ہے، تو ولد مذکر ہے۔ اب جنس کی دوسری قسم کون سی ہوتی ہے؟ جس کو ہم لفظی یا فرضی جنس کہتے ہیں، اور یہ وہ جنس ہوتی ہے جو بے جان چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس جنس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن زبان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کچھ اسموں کو ہم مذکر استعمال کرتے ہیں اور کچھ کو مؤنث۔ مثلا جیسے میں کہوں میرا قلم، تو اس کا مطلب ہے میں اس کو مذکر استعمال کر رہا ہوں، اور میری کتاب میں اس کو مؤنث استعمال کر رہا ہوں اردو میں۔ لیکن عربی میں ہم نے دیکھا کہ عربی میں مؤنث اسم کون کون سے ہیں، چونکہ عربی میں مذکر کی کوئی خاص علامت نہیں، کوئی خاص پہچان نہیں، تو اس لیے ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اسم عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اور جو اسم ان میں شامل نہیں ہوگا اسے ہم مذکر مانیں گے۔ اب مؤنث کی ہم نے دیکھا کہ دو قسمیں ہیں، مؤنث لفظی کی۔ سب سے پہلی جسے ہم مؤنث قیاسی کہتے تھے، یعنی ایسا مؤنث اسم جس کو دیکھیں اور ہم قیاس کر لیں، گیس کر لیں کہ یہ مؤنث ہے۔ مؤنث کی اس قسم میں کچھ علامات پائی جاتی ہیں، وہ 3 علامات ہیں۔ سب سے پہلی کیا تھی؟ ایسا اسم جس کے آخر میں گول تا پایا جائے، تنوین والا گول تا، وہ مؤنث ہوتا ہے، جیسے جنتن، جیسے غرفتن، جیسے مروحتن، یہ مؤنث ہوتے ہیں۔ دوسری قسم الف ممدودہ والے، جیسے زرقاؤ، یہ جن کے آخر میں آؤ آتا ہے، زرقاؤ، صحراؤ، حمراؤ، یہ مؤنث قیاسی کی دوسری قسم۔ اور تیسری جن کے آخر میں یہ پایا جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں الف مقصورہ، یعنی کبرا، صغرا، حسنہ، بشرا، یہ سب مؤنث۔ اب دیکھیں، جو اسم ولدن تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ مذکر ہے، کیونکہ وہ تو مذکر حقیقی ہے، لڑکا مذکر ہوتا ہے۔
صالحن کو ہم نے دیکھنا ہے، یہ اس میں صفت ہے نیک ہونا، کہ یہ عربی میں مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو مؤنث قیاسی کی یہ 3 قسمیں ہیں، یہ ان میں شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صالحن مؤنث قیاسی نہیں ہے، کیونکہ اس کے آخر میں نہ گول تا ہے تنوین والا، نہ الف ممدودہ ہے، نہ الف مقصورہ ہے۔ پھر مؤنث سمائی، وہ مؤنث جو گروہوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں، ان میں ہمیں مؤنث کی کوئی علامت نظر نہیں آتی، لیکن عرب انہیں مؤنث استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ یہ مؤنث اسم گروہوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا گروہ کون سا ہے؟ ہواؤں کے نام۔ ہواؤں کے تمام نام مؤنث استعمال ہوتے ہیں، تو صالحن اس میں شامل نہیں۔ دوسری قسم آگ کے نام مؤنث استعمال ہوتے، یہ آگ کا نام بھی نہیں۔ پھر جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے کی شکل میں پائے جاتے ہیں، وہ بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں، تو صالحن ان میں بھی شامل نہیں۔ پھر شہروں، ملکوں، قوموں اور قبیلوں کے نام، یہ بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں، تو صالحن اس میں بھی شامل نہیں۔ اور پھر وہ کہانی والے متفرق اسم، کون کون سے؟ یاد دہانی کرواتے ہیں آپ کی۔ سماءن آسمان، وہاں پہ شمسن سورج، وہاں پہ نفسن ایک شخص، اس کے ہاتھ میں لاٹھی، اسن جنگ چھڑ گئی، حربن لڑائی جنگ، تو وہاں سے وہ بھاگا اور اس کو راستہ مل گیا، سبیلن، یہ بھی مؤنث، یہ تمام اسم مؤنث۔ اور وہ راستہ اسے زمین پر لے آیا، ارضن، یہ بھی مؤنث، وہاں پہ اسے ایک ٹھکانہ نظر آیا، دارن مؤنث، ایک کنواں بھی تھا وہاں پہ، بیرن کنواں مؤنث۔ اب دیکھیں اردو میں کنواں مذکر استعمال ہوتا ہے، بڑا کنواں، بڑی کنواں نہیں کہتے مذکر، لیکن عربی میں یہ مؤنث ہے، بیرن۔ وہاں پہ اس میں ڈول بھی ہے، دلون، اور جو کچھ اس سے نکالا وہ ڈالا ایک پیالے میں، گلاس میں، یعنی کاسن، تو کاسن بھی مؤنث۔ اور دیکھا تو وہ تھی شراب، خمرن، خمرن، یہ بھی مؤنث، اور یہ سب ایک خواب تھا، رویا، تو یہ سب بھی مؤنث۔ اب دیکھیں یہ جو اسم صالحن ہے، یہ مؤنث کی کسی بھی کیٹیگری میں نہیں پایا جاتا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ تو ولدن لڑکا بھی مذکر، اور یہ آگے اس کی صفت بھی مذکر۔ ایک لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ صالحن اس میں صفت، اس میں موصوف یعنی ولدن کے مطابق ہے۔ اب دوسری چیز عدد، ولدن کا مطلب ہے ایک لڑکا، اور صالحن کا مطلب بھی ہے ایک نیک، کیونکہ ولدن سے مثنیٰ بنتا ہے ولدانی، 2 لڑکے، اور صالحن سے مثنیٰ بنے گا صالحانی، تو یہ ابھی دونوں واحد ہیں، تو اس کا مطلب ہے صفت موصوف کے مطابق ہے۔ اب تیسری چیز اعرابی حالت، اعرابی حالت کے لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ولدن حالت رفع میں ہے، اپنی پہلی شکل میں، پہلی حالت میں، پیش والی، ولدن، اس سے حالت نصب ہوتی ہے ولدن، مفعولی حالت، اور حالت جر ہوتی ہے ولدن، اضافی حالت۔ تو ولدن حالت رفع میں ہے، اپنی پہلی حالت، فاعلی حالت پیش کے ساتھ، اور صالحن بھی حالت رفع میں ہے۔ تو 3 باتوں کے لحاظ سے صالحن صفت ولدن موصوف کے مطابق ہے۔ اب رہ گئی چوتھی بات، وسعت، یعنی کون سا اسم نکرہ ہے اور کون سا معرفہ۔
تو معرفہ اسم کی ہم نے دیکھا کہ 7 قسمیں ہیں، 7 قسم کے اسم معرفہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی سب نکرہ۔ اور وہ معرفہ کی کون کون سی قسمیں تھیں؟ سب سے پہلے اسم علم، جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا ذاتی نام ہو، جیسے اللہ، جیسے آدم، جیسے ابراہیم، اسماعیل، جیسے جہنم، جیسے مکہ۔ تو یہ اسم علم معرفہ ہوتے ہیں، ولد ان میں شامل نہیں۔ دوسرے اسم ضمیر، ہوا، ہما، ہم، اور ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، اور انتی، انتما، انتن، اور انا اور نحن، ضمائر، وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، تو یہ ولد ان میں بھی شامل نہیں۔ پھر اسم موصول، الذی، اللذانی، اللذین، اور اللتی، اللتانی، اللاتی، وہ معرفہ ہوتے ہیں، ولد اس میں شامل نہیں۔ اور پھر اسم اشارہ، قریب کے اشارے مذکر کے، ھذا، ھذانی، ھؤلائی، اور مؤنث ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی، اور دور کے اشارے بعید کے، مذکر کا ذالکا، ذانکا، اولئکا، اور تلکا، تانکا، اولئکا، یہ ان میں بھی شامل نہیں۔ پھر اس کے بعد ایسا معرفہ جو نکرہ سے بنایا جائے، یعنی الف لام والا معرفہ، معرف باللام، تو یہ وہ بھی نہیں، ولد ان کا مطلب ہے کوئی لڑکا۔ پھر ایسا اسم جس کو ندا دی جائے، پکارا جائے، یعنی منادا، یا ولدو، یا ولدو، تو وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اب اس میں یا بھی نہیں ہے۔ اور پھر ایسا اسم، ایسا نکرہ اسم جس کا کسی معرفہ کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، جیسا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول، تو وہ معرفہ ہوتا ہے۔ تو ولد اس میں بھی شامل نہیں۔ تو جو معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، ولد ان میں شامل نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ولد نکرہ ہے، اس کا معنی ہے کوئی لڑکا، نکرہ ہے، اور صالح بھی نکرہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو اسم صفت ہے صالح، یہ اسم کی چاروں باتوں کے لحاظ سے موصوف کے مطابق ہے۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے، ولد صالح۔ دونوں اسم مذکر ہیں، دونوں اسم واحد ہیں، دونوں اسم نکرہ ہیں، اور دونوں حالت رفع میں ہیں، چاروں اعتبار سے صفت موصوف کے مطابق ہے۔ تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ ولد صالح کا مطلب کوئی نیک لڑکا۔